آپ کا خیر مقدم ہے. خصوصی پروگرام تذکرہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ARY-QTV کی جانب سے خراج تحسین ہے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. چونکہ آپ کے عرس کے ایام ہے، یہ ماہ صفر المظفر کی ان تاریخوں میں آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے وقف کیا. اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا. فذکرونی اذکرکم کہ اگر ہم مصداق دیکھیں تو ان ہستیوں کی زندگی نظر آتی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور اللہ نے ان کے ذکر کو عام کر دیا. آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی ARY-QTV پر آپ ان کی سوانح کے حوالے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور یہ پروگرام کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے. ہم نے آپ کی ولادت کے حوالے سے سنا، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ولادت ہوئی کہاں، اور عہد طفلی جو ہے آپ کا، ہر ولی کا ایک بڑی زندگی کا ایک اہم ایک گوشہ ہوتا ہے عہد طفلی، وہ کس انداز کا تھا؟ والدہ کی جو تربیت تھی وہ کس انداز کی تھی کہ جس نے محبوب الہی بنا دیا، جس نے آپ کو نظام الدین اولیاء بنا دیا؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ رئیس بھائی. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء پاک محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اگر اجداد کا ہم معاملہ دیکھیں، اور جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ عرب سے بخارا، پھر غزنی، پھر لاہور، اور پھر بدایون آپ تشریف لائے. آپ کے والد ماجد کو اس زمانے میں ہم دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں تو جتنی بھی فضیلت اور فوقیت کی جو وجوہات ہوتی ہیں، جو معیارات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر فضیلت کا جو معیار اور جو ایک برتری کی جو ایک وجہ معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حسب و نسب کے حساب سے آپ دیکھیں تو آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ بھی سیدہ ہیں، والد بھی سید ہیں. اور پھر آپ کے والد گرامی کو اگر کردار کے لحاظ سے دیکھیں، خاندانی عزت و شرافت کے لحاظ سے دیکھیں، تو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ مادرزاد ولیہ تھیں. یعنی آپ انتہائی عبادت گزار، اللہ رب العالمین کی صالحہ بندی تھی. اور آپ کے والد ماجد کا بھی یہ معاملہ، جس طرح آپ کے دادا اور نانا کا کہ وہ انتہائی عبادت گزار تھے اور اپنے زمانے کے معتبر ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اسی طرح آپ کے والد گرامی. تو صرف علم و فضل میں نہیں بلکہ اور عبادت میں یا حسب و نسب کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آپ کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. اور جب آپ یہاں بدایون تشریف لائے تو بدایون کی پہلی جو جامع مسجد تھی اس میں آپ کو امام مقرر کیا گیا. یعنی آپ کو دینی علوم سے بھی اللہ رب العالمین نے فیض یافتہ آپ کو فرمایا. اور پھر آپ کو اس زمانے میں بدایون کا قاضی مقرر کیا گیا. یعنی اگر علم و فضل کے لحاظ سے بھی دیکھیں، عبادت تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اور خاندانی حسب و نسب میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اور دنیاوی مناصب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اعزازات کے حوالے سے، تو آپ اس زمانے میں جسٹس ہیں، جج ہیں. اور بدایون میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ آپ قضاء کے منصب فائز ہیں اور وہ فیصلے فرماتے ہیں. تو آپ کی ولادت باسعادت بدایون میں ہوئی. پھر بچپن سے ہی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو تحصیل علم دین کا ایک شغف اور خلوت نشینی، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی یاد میں آپ حفظ قرآن کا اگر معاملہ دیکھیں تو بچپن میں یعنی اگر آپ کے تعلیمی جو سفر ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو صرف 16 سال کی عمر میں آپ نے سارے علوم عقلیہ اور نقلیہ آپ نے اس کی تحصیل فرما دی تھی، اور پورا قرآن کریم. اگر ہم سلسلہ چشت کے اولیاء کاملین کی اگر سیرت و شخصیت کو ہم دیکھیں تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن میں حفظ فرما لیتے ہیں. اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن میں حفظ فرماتے. یعنی اہل اللہ کا قرآن سے جو تعلق ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو تعلق ہے کہ ان کی پوری زندگی بچپن سے لے کر آخری عمر تک قرآن کے مطابق ہوتی ہے، قرآن سے جڑ کے رہتے ہیں اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. یعنی اہل اللہ کی ہم نشانی اگر دیکھیں تو جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی کثیر حدیث ہے، اور اولیاء کا ایک جو کردار اگر ہم دیکھیں، شخصیات کو دیکھیں، تو کوئی بھی اللہ کا ولی وہ علم سے یا قرآن سے نابلد نہیں ہوتا، قرآن سے ناواقف نہیں ہوتا، بلکہ علوم کو حاصل کرنے کا سب سے بنیادی جو چیز ہے اور سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی پہلے ناظرہ کی تحصیل کی جائے، تکمیل کی جائے، اور پھر قرآن کریم کی تحفیظ کی جائے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پاک نے بچپن میں ہی قرآن کریم کی تکمیل فرمائی. اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک انتہائی عجیب جو سیرت نگاروں نے ایک واقعہ، ایک جو تسلسل وہ اس کا لکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت بدھ کو ہے، پھر آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بیعت بدھ کو ہے، پھر پیر و مرشد کی بارگاہ سے آپ کو جو خلافت عطا فرمائی جاتی ہے وہ بدھ کو، اور آپ کے خلیفہ خاص، آپ کے منظور نظر حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آپ کی جو وصال کا دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، وہ بھی بدھ کا دن ہے. واہ. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی. بچپن سے ہی ایک جو خاندانی اسب و نسب تھا اور شرافت تھی، عزت کا جو معاملہ تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے اس کو آگے جاری فرمایا اور پوری خلق خدا کو، لاکھوں کروڑوں افراد کو آپ کے ذریعے فیض فرمایا. کیا کہنا، سبحان اللہ.